السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوسرا روزہ ہے اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے اس بات کو کہنے کے لیے جو بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے بھی، اور جو بہت ضروری ہے محسوس کرنے کے لیے بھی۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے گھروں میں بھی، ہمارے بھائی بہن، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان بس کٹ جائے۔ مجھے بس اسی بات کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان کٹ جائے۔ میرے عزیز دوستو، رمضان کاٹنے کی چیز نہیں ہے، رمضان تو جینے کی چیز ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مہینے پہلے تیاری کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے۔ جیسے مہمان آتا ہے نا کوئی گھر پہ، اس مہمان کے لیے پورا گھر صاف کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ذرا سا چھوٹا سا مہمان، ذرا سا کوئی مہمان آ جائے، پورا گھر صاف ہوتا ہے۔ گیلری سے لے کر کے، دروازے سے لے کر کے اندر کے کمروں تک ساری چیزیں سنگوائی جاتی ہیں، ساری چیزیں ہٹائی جاتی ہیں، ساری چیزوں کو ایکوریٹ کیا جاتا ہے، ساری چیزوں کو ترتیب سے لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ مہمان آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، بالکل ایسے ہی کہ رمضان آ رہا ہے۔ اسے کاٹنا نہیں ہے، کوئی کاٹنے والا مہینہ نہیں، بس کٹ جائے کہ صبح کو سحری کھا کے سونا ہے تو 12 بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سونا ہے، پھر عصر میں اٹھنا ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت کاٹ لیا جائے گا۔ یہ کاٹنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ جینے کا مہینہ ہے۔ مجھے بڑی خوبصورت جملہ ایک صاحب کا یاد آیا۔ انہوں نے کہا تھا، کسی سے کہا تھا انہوں نے، کہ بہت بڑا فرق ہے زندگی کو جینے میں اور زندگی کو گزارنے میں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ جینے کا مطلب یہ کہ ایک ایک پل کو محسوس کرنا، ایک ایک گھڑی کو محسوس کرنا۔ اچھا، صبح یہ ہونا ہے تو ترتیب بنانا۔ کتنے لوگ ہیں آج ہم میں سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی انہوں نے ترتیب بنائی ہے۔ رمضان ترتیب بنانے کا نام ہے، رمضان جینے کا نام ہے۔ اگر یہ مہینہ بھی نہ جیا گیا، اگر اس مہینے کو بھی ہم نے نہ جیا تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ یہ مہینہ ہے زندگی کو سمیٹنے کا، یہ مہینہ ہے خود کو انالائز کرنے کا، یہ مہینہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ مہینہ ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو ذرا خدا کے سامنے کھڑا ہوا پاؤ۔ یقین جانیے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، خدا پوچھے گا، یہ خدا پوچھے گا کہ ایک ایک پل کے بارے میں، ایک ایک لمحے کے بارے میں۔ ہے ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب دینے کے لیے؟ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو، کہ رمضان کاٹنا نہیں ہے، رمضان کو جینا ہے۔ اس مہینے کا ایک پل کو محسوس کرنا ہے، ایک ایک گھڑی کو محسوس کرنا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ میں بہت سے علماء کرام کی حیات میں لکھا ہے، بڑے بڑے علماء کی زندگیوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے گھروں کے اندر ایک ترتیب بنتی تھی رمضان کی۔ لوگوں میں ترتیب بنتی تھی کہ صبح اٹھ کے یہاں تک عبادت، یہ کام، پھر عبادت، پھر یہ کام، پھر عبادت۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ذکر میں مشغول ہونا چاہتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان کو جینا چاہتے ہیں؟ رمضان کو جینا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس رمضان کو محسوس کرنا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں قید کیا گیا، ہم نے حکومت کی ایک ذرا سی بات، ایک مرض کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم کتنے بڑے مرض میں مبتلا تھے؟ ہم کتنے بڑے مرض میں مبتلا تھے، گناہوں کے سمندر میں بالکل لت پت تھے، کیچڑوں کے اندر لت پت تھے۔ کیا رمضان کا مہینہ اس لاک ڈاؤن کو تصور نہیں کر سکتا جس لاک ڈاؤن میں ہم اپنے گناہوں کو اپنے سے دور کرتے ہیں؟ کیا یہ لاک ڈاؤن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس کو ایک ایسا لاک ڈاؤن بنایا جائے کہ لاک ڈاؤن گناہوں پہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے؟ اس انداز سے سوچئے کہ ایک وبا آئی، ایک اچانک وبا آتی ہے اور پورا عالم، پوری کی پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ کہیں ہمارے جو گناہ ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو کیسے لاک ڈاؤن کریں؟ اینالائز کیجئے خود کو اینالائز کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ اور ایک آخری ریکویسٹ ہے، قرآن قرآن قرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ارشاد فرمایا کہ رمضان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر جو پڑھنے کی ہے وہ قرآن ہے۔ کچھ مت پڑھیے، آپ صرف قرآن پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کے قریب اسی چیز سے جا سکتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہے، اور وہ قرآن کریم اس کی ذات سے نکلا ہے۔ بس ہمیں رمضان کو جینا ہے، میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمیں رمضان کو جینا ہے۔
اس رمضان کو ہمیں محسوس کرنا ہے، ایک ایک پل محسوس کریے. یہ جو دل ہے نا انشاءاللہ اگر آپ نے محسوس کیا نا، واللہ 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 اگر آپ نے محسوس کر لیا اس رمضان کو، تو یہ جو دل ہے اس کی ایسی کیفیت بدلے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہو رہا ہے. آپ محسوس کریں گے، میں محسوس کروں گا، پورا معاشرہ محسوس کرے گا. اس لیے ایک دوسرے کو بتائیے، قرآن پڑھیے. اور جو لوگ قرآن صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے، ان سے میری درخواست نہیں، میں ان سے کیا کہوں، یہ میرا مشورہ ہے اور یہ میری تاکید ہے ان لوگوں کے لیے کہ براہ کرم قرآن کو سمجھیے، قرآن کو معنوں کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو مطالب کے ساتھ پڑھیے. بہت سی تفسیریں ہیں، جیسے مولانا بلال صاحب کی ہے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے، مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہے توضیح القرآن کے نام سے، مولانا عبد المجید دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی کے اعتبار سے، کسی اور بہت اگر عوام کے اعتبار سے پڑھنا ہے اور بہت زیادہ تفسیر بھی پڑھنا ہے تو معرف القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. صرف ترجمہ بہت اچھا پڑھنا ہے تو بیان القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سی تفسیریں ہیں، لیکن آپ پڑھیے ضرور. اس رمضان کو گزارنا نہیں ہے، کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اس رمضان کو ہمیں جینا ہے، جینا ہے، جینا ہے. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ احسن الجزا.